سیالکوٹ چلتے ہیں، ضمنی انتخاب ہو رہا ہے، انتخاب پی پی 38 کا. ہمارے جناب جب ماہر امور انتخابات جو ہیں ہمارے انتخابات حبیب سے پہلے اکرم نتائج صاحب بتانے والے ہمارے سامنے موجود ہیں، پیشگی نتائج بھی بتاتے ہیں، موقع کی جو صورتحال ہے وہ بھی بتاتے ہیں، تو انہی سے معلوم کر لیتے ہیں. انسائکلوپیڈیا ہو چکے ہیں اب تو ماشاءاللہ. یہ حبیب صاحب السلام علیکم. السلام. آپ کی عمر بھی پوچھ رہے تھے شامی صاحب بریک میں، اور پوچھ رہے تھے اتنا سفر آپ کیسے کر لیتے ہیں. پہلے تو اس کا بھی جواب دے دیں. یہ تو میں شامی صاحب کے نقشے ابھی تو جوان ہے یہ ماشاءاللہ، ابھی تو بہت کرنا ہے انہوں نے کام انشاءاللہ. مگر کیا خوب، کیا تقریر کی لذت ہے ان کی، کیا تحریر کی لذت ہے. میں تو بس ان کو پڑھتا ہوں اور سنتا ہوں اور جھومتا رہتا ہوں ماشاءاللہ. بہت شکریہ شامی صاحب. سیالکوٹ میں کیا ہو رہا ہے سر؟ شامی صاحب سیالکوٹ میں جو اس وقت الیکشن ہے، یہ کل بھی میں وہاں پہ گیا تو وہاں پہ جا کے ایک چیز کا احساس ہوا کہ کافی نیک ٹو نیک وہاں پہ الیکشن. طارق سبحانی جو ہیں یہ جو مرحوم ہمارے تھے خوش اختر صاحب، جی ان کے بھائی ہیں، جی، تو وریو صاحب کے بیٹے. وریو صاحب کے بیٹے شام صاحب، ان کے یہ تو ایک ایسا اسٹیبلشڈ خاندان ہے اس علاقے میں، وریو خاندان کے برسوں کی حکمرانی ہے، برسوں کی حکمرانی ہے، جیتتے آ رہے ہیں. اور وہاں پہ کوئی بھی ان کے مقابلے میں اس طرح رنگ نہیں جما پایا. لیکن احسن سلیم بریار اگرچہ ایک آپ اس یوں کہیے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ڈارک ہارس تھے، یعنی پہلے ان کے بارے میں کسی نے نہیں سوچا تھا. اصل میں ان کے چچا تھے جو امیدوار بنے تھے، اور وہ بھی خود چونکہ وہاں پہ ایک اتحاد کی سی کیفیت ہے، یہاں بھی جس طرح پنجاب میں کہ پاکستان مسلم لیگ کاف جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو بنیادی طور پر تو یہ کاف لیگ سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن انہوں نے ان کو پلیٹ میں رکھ کر پیش کر دیا، بالکل ایسا پی ٹی آئی کو پیش کر دیا. تو جب ان کے کاغذات مسترد ہو گئے بوجہ دوہری شہریت کے، تو پھر احسن سلیم صاحب کے چچا کے، تو یہ بھتیجے جو ہیں یہ بزنس مین ہیں. جی، یہ بھی بزنس مین ہے، تو یہ پوری فیملی ہی بزنس مین ہے. تو اس میں پھر احسن سلیم صاحب کے نام جب قرعہ فال نکلا، تو ابتدائی طور پہ تو آپ اگر آج سے 1 مہینہ پہلے کریں تو 1 مہینہ پہلے تو آپ سیفلی کہہ سکتے تھے کہ احسن سلیم بریار صاحب کسی بھی کہیں مقابلے میں آپ کو نظر نہیں آ رہے تھے وریو خاندان کے مقابلے میں. لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ انہوں نے کافی کام کیا، اور انہیں جو ایک ایج مل گیا وہ شامی صاحب یہ ہوا کہ جو 25 تاریخ کو کشمیر کے الیکشن ہوئے تھے، تو ان کا جو حلقہ ہے اس کا ایک حصہ جو ہے وہ بیسیکلی جموں کی طرف جاتا ہے، اس کا نام بھی جموں روڈ ہی ہے. تو جموں روڈ کے گرد و نواح میں کافی سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو جموں سے دراصل ہجرت کر کے سیالکوٹ میں مقیم ہیں، تو وہ ان کا حلقہ انتخاب بھی ہے. تو جہاں کی پیشکش اسماعیل گجر صاحب تھے. نہیں، یہ اسماعیل پیشکش نہیں، ان کی حامد رضا صاحب تھے. اچھا، نہیں کشمیر ہے. جی، کشمیری. جو اسماعیل گجر ہیں جی، وہ بھی مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے. جی، وہ گجرانوالہ. جی، اچھا، جنہوں نے یہ کہا کہ میں شکایت لگاؤں گا جا کے انڈیا کو. میں تو حیران ہوں مسلم لیگ نون میں اس طرح کے نمونے جو ہیں ان کو ٹکٹ کیسے دیا گیا، اور ان کا اب تو شوکاز نوٹس جاری کیا گیا. میرا خیال ان کو پارسل کر کے روانہ کر دینا چاہیے. روانہ کدھر کرنا چاہیے؟ انڈیا، بارڈر سے کراس کروا دیں. تو شاہ صاحب وہاں پہ انہوں نے چونکہ کافی کیمپین چلائی اور پاکستان تحریک انصاف کو اس نشست پہ فتح حاصل ہو گئی، تو اپنے ووٹر سے پھر ان کا رابطہ جو ہے وہ کافی اسٹیبلش ہو گیا. دوسری اس وقت ایک اہم چیز ہے، وہ ہے بینڈ ویگن ایفیکٹ، جو کشمیر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آزاد جموں کشمیر میں اس کے اثرات، پھر وسائل بھی ہیں ماشاءاللہ، اور پھر وسائل بھی ہیں، اور ان کا کافی بڑے پیمانے پہ اور ایفیکٹیولی سمارٹلی استعمال بھی ہے. جی، وسائل تو دوسری طرف بھی ہیں لیکن اتنا استعمال نہیں ہے. تو اس وجہ سے وہ استعمال کر کر کے تھک بھی تو چکے ہوں گے نا. ہاں، آپ یوں کہہ لیجئے برسوں سے یہی کام کر رہے ہیں. تو اس کے بعد اب اس وقت تک جو صورتحال ہے، وہ کل کی جو ہماری توقعات تھی وہ تقریباً اسی کے برابر ہے. اب تک جو خود پاکستان تحریک انصاف جو رزلٹس دے رہی ہے وہ ہے کہ 70 پولنگ سٹیشن سے اب تک کے رزلٹس آ چکے ہیں، 165 ہیں ٹوٹل. تو اس میں شامی صاحب نے 3924 ووٹوں کی احسن سلیم بریار صاحب کو برتری حاصل ہے اب تک. اور کتنے پولنگ سٹیشن باقی ہیں؟ اور اب تو یعنی اگر آپ سے تھوڑی دیر پہلے تک دیکھیں تو یہ 95 یعنی 165 کے پولنگ سٹیشن، تو اب 95 باقی رہ گئے ہیں. تو اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے. کچھ بھی نتیجہ نکل سکتا ہے شام صاحب، چند ووٹوں سے ادھر ادھر ہو سکتا ہے. اتنا تھن جو مارجن ہوتا ہے شام صاحب، اس میں ایکچولی امیدوار کی ایک آج کے دن کی جو پرفارمنس ہے اور اس کی ٹیم کی، وہ بہت میٹر کرتی ہے کہ وہ کتنے لوگوں کو لے جاتا ہے اپنے پولنگ سٹیشن تک. تو آج چونکہ بارش بھی رہی
اور وہاں پہ سڑکوں کی صورتحال بھی کوئی اچھی نہیں اور گاڑیوں کا ارینجمنٹ بھی. تو اس میں اگر دیکھا جائے تو کچھ الیکشن مشین جو ہے وہ کچھ پی ٹی آئی کی بھی امپروو ہوئی ہے, یعنی ایسا نہیں ہے. اگر میں دیکھ رہا تھا حبیب صاحب, یہ جو پچھلا الیکشن تھا اس میں 57,636 ووٹ تھے مسلم لیگ نون کے, اور 40,573 ووٹ تھے پی ٹی آئی کے. اگرچہ یہ بریار صاحب نہیں تھے, امیدوار اور تھا, لیکن 40,000 سے زائد ووٹ اس نے لیے تھے. بالکل ایسا ہی تھا. مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جڑیں اس حلقے میں موجود ہیں. جی شام صاحب, جڑیں تو موجود ہیں لیکن اس کے ساتھ پھر 3 سال کی پرفارمنس بھی ہے, یعنی اس سے بھی جو شکوے شکایتیں پیدا ہوئی ہیں اس سے بھی جڑیں کٹتی ہیں, تو لہٰذا وہ والا معاملہ بھی ہے. لیکن جڑیں جو ہے نا یہ کٹتی بھی رہتی ہیں, بڑھتی بھی رہتی. لیکن اس الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف نے پہلی بار, آپ اسے کہیں کہ ایک اچھی پالیٹکس کا مظاہرہ کیا کہ اس نے اس حلقے میں پیدا ہونے والے جتنے بھی اختلافات تھے, جیسے یہ سابق امیدوار جنہوں نے 40,000 ووٹ لیے تھے وہ بھی کھڑے ہو گئے, تو ان کو بٹھایا گیا اور کافی محنت سے اور کافی یعنی انہیں کافی یعنی آئندہ کا کچھ مستقبل روشن دکھایا گیا, اور کچھ نقد بھی, یعنی کہنے کا مطلب کچھ پارٹی کے اندر ایڈجسٹمنٹ کی گئی. جی پارٹی کے اندر تالیف قلب کے لیے, جی تالیف قلب ان کی بھی. مگر وہ جو ہماری بہن ہے فردوس عاشق اعوان, وہ تو جانا چاہتی تھی نا, استعفیٰ دیا تھا انہوں نے کمپین چلانے کے لیے, لیکن پارٹی تو وزیر اعظم نے خطرہ مول نہیں لیا, ان کو جانے نہیں دیا. جی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اوپر والا حلقہ تھا, یعنی جو این اے ہے اس کے اوپر, وہاں سے فردوس عاشق اعوان صاحبہ وہیں سے جیتی اور پھر وہیں سے ہارتی چلی آ رہی ہیں. چھوٹی جماعتوں کو ووٹ بھی میٹر کرتا ہے. ٹی ایل پی نے 8,000 ووٹ بھی لیا تھا, ٹی ایل پی کا, لیکن اب آہستہ آہستہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ ایک اور امیدوار اس میں دیکھیں تو اس نے 12,000 ووٹ بھی لیے تھے انڈیپینڈنٹلی. تو اب ایسی چیزیں نہیں ہیں, اگرچہ جو ٹی ایل پی کا کچھ فیکٹر ہے لیکن وہ نہ تو اتنا طاقتور ہے جتنا 2018 میں نظر آ رہا تھا, تو لہٰذا اس کے اگر کوئی فوائد ہو سکتے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو جائیں گے, ایسا نہیں ہے, لیکن مجھے لگتا کہ اس کے فوائد. عجیب بات نہیں ہے کہ ایک آزاد کشمیر کے الیکشن میں کوئی بھی آزاد امیدوار کامیاب نہیں ہوا. جی شام صاحب, یہ پاکستان کی اگر آپ 2018 کی بھی الیکشن اٹھا کے دیکھیں تو بہت ہی کم آزاد امیدوار ہے. یعنی ایک صورتحال جب ہم 90s میں دیکھا کرتے تھے 34, 35, 40 آزاد بندوں کی نا یہ دنیا وہ دنیا. تو یہ صورتحال ہے. اب میرا خیال ہے کہ اب تھوڑی دیر تک اب فائنل ہو جائے گا, لیکن ہماری انڈرسٹینڈنگ تھی کہ اس میں پی ٹی آئی کو تھوڑا سا ایج حاصل ہے. اچھا آج کوئی دھند کا فیکٹر تو نہیں, بارش آپ نے کہا بارش ہے, نون لیگ جو الزام لگاتی کہ پہلے اگر مسلم لیگ نون یہ نشست ہارتی ہے جی تو یہ بڑا سیٹ بیک ہوگا. جی شام صاحب, اسی علاقے میں ڈسکا یعنی NA75 جو تھا اس کا کتنا بڑا مسئلہ بنا اور کس انداز سے وہاں پہ حکومت کی طرف سے کچھ ہائی ہینڈڈنس دیکھنے میں آئی. یہاں پہ وہ صورتحال نہیں ہے, اگرچہ تناؤ کافی ہے اور جب اتنے تھن مارجنز ہوں, پارٹیاں دونوں طرف سے تگڑی ہوں, اتنی شکایات پیدا نہیں, اتنی شکایات, پولنگ پرامن ہوئی اور دونوں پارٹیوں نے ذمہ داری کا ثبوت دیا کہ بجائے اس کے کہ گالم گلوچ ہو یا کہیں پہ ہم رکوائیں پولنگ کسی کو دوسرے کو ہرانے کے لیے. تو میرا خیال ہے کہ یہ رویہ, اور اس میں البتہ ایک اور بات بھی شام صاحب, وہاں کے ایڈمنسٹریشن کو بھی داد دینی چاہیے. جو میری معلومات یہ ہیں کہ وہاں پہ حکومت کے ایک اندر سے کسی نے دباؤ ڈالنے کی کوشش کی تھی, لیکن وہاں کے جو سول آفسرز تھے یعنی ایک سول آفسر انہوں نے قبول نہیں کیا, اور ایک نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر اس حلقے میں کچھ بھی ہوا تو پھر ذمہ داری جو ہے وہ میں وہیں پہ اس کا فیصلہ کروں. یہ تو گجرانوالہ ڈویژن ہے نا. جی گجرانوالہ, تو وہاں کے تو کمشنر صاحب کا کتا گم ہو چکا ہے. جی اس کو تلاش کا ہو سکتا ہے زیادہ مصروفیت اس کتے کی تلاش میں لگی ہوئی. خاموشی اب اعلانات رک گئے ہیں, یا تو کتا مل گیا ہے یا تو میڈیا کو خبر آ گئی اس کی وجہ سے. ابھی تو کتا ہو رہی ہے. لیکن بہرحال پی ٹی آئی جو ہے وہ بھی پنجابی محاورے میں ڈولے دکھا رہی ہے. جی بالکل بالکل. اور یہ مجموعی طور پر شام صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب خود پی ٹی آئی نے ایک جب اپنا انالیسس کیا تھا تو NA75 میں انہوں نے بتایا تھا کہ ہمارے ووٹ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اسی طرح وزیر آباد کا جو الیکشن تھا جو ایک صوبائی اسمبلی کا تھا, وہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو 2018 کے مقابلے میں وہاں پر بھی ووٹوں میں جو اقتدار میں جب آتے ہیں جی تو ووٹ بچے بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے, جاوید بس بریک پہ جانے سے پہلے کمنٹ کر دیے گا, کیا اس حلقے کی ایک حلقے کی جیت میٹر کرتی ہے, اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں, میٹر اس لحاظ سے نہیں کرتی کہ حکومت تو زیر و زبر نہیں ہوگی نا, لیکن ایک اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنی طاقت دکھاتی تو مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے, اور جو یعنی برسوں کی جیتی ہوئی نشست جو ہے, یعنی نسل در نسل جو جیتی ہوئی نشست ہے, اگر وہاں چیلنج درپیش ہو جاتا ہے
تو پھر غور تو کرنا پڑے گا نا مسلم لیگ نون کو. ٹھیک ہے, حریف جو ہے اس کو کمزور نہ سمجھے, حریف کو کمزور نہ سمجھے. ٹھیک ہے جی.